السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے اپنی بینائی کھو دی تھی؟ اور وہ کون سے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں پھینک دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لوط، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے وہ ایمان افزا واقعات بیان کریں گے جو آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت اور صبر کا جذبہ پیدا کرے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل صدم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے شرک اور نافرمان اور گناہگار تھے اور عورتوں کی بجائے مردوں سے خواہش پورا کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیلے بہانے کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلس میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے ان کو پتھر مارنے کو بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتے کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صغیر نامی بستی میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہوئے ایک پھونک اور زوردار چیخ نے سارے شہر کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے نبی اور اہل خان فلسطین کے ہادی اور پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں 10 سے زیادہ مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کی اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کے جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و قناعت ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلوائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے بیٹے عراق کے شہر فدام ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ 133 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ دیگر انبیاء کے طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبت اور برداشت کرنی پڑی۔
جان و مال اور اولاد میں سخت ترین آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر موقع پر وہ صاحب و شاکر ہی رہے۔ خاص طور پر اولاد میں ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے۔ بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے محبوب بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ابھی یہ رنج و غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اسی طرح ان کے محبوب اولاد ان سے دور ہو گئی۔ اس کے ساتھ یہی دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی تکلیفات اور لوگوں کے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا رنج و غم الگ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جلیل القدر نبی ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر و شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا یہ بدلہ عطا کیا کہ بکھرے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کرا دیا اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس کر دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی ایمانات سے نوازتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل قدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جن میں ان کے زندگی کی حالات واقعات عجب اور انداز سے بیان فرمائی۔ قرآن میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر پدان ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بے حد محبت کرتے تھے، کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا بھی نہ کرتے تھے، کیونکہ شروع ہی سے ان کے فطرت صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے بالکل منتظر اور زور روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت اور محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ایک قافلے کے ذریعے مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش میں تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مرحلوں کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلیم، وقار، امانت اور دیانت و عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ نے اس صبر و استقامت کی بنیاد پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا اور والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکل کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلوق بندوں کو دین و دنیا کی عزت عطا فرماتا ہے۔
عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید وحی کی برکت سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہاتی کے سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہاتی کے رہنے یا اپنے خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسی تہذیب و تمیز والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قحط سالی کی اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا میں جانتی ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت اور دیانت اور سادگی اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداری اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی کوشش سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اسی طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے رسولوں، اپنے نبیوں کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح ہمیں صبر کرنے کی، ہمت رکھنے کی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔